فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو کو رکھ دیا کہ تم ترازو کے اندر حد سے تجاوز مت کرو، انصاف، اور تم لوگ انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو، اور ترازو کے اندر ڈنڈی مت مارو۔ اور اس نے زمین کو رکھ دیا مخلوق کے لیے، اس زمین کے اندر پھل ہیں، کھجوریں ہیں شگوفے والے، اور دانہ جو بھوسا رکھتا ہے، اور خوشبودار پودے۔ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اس نے انسان کو ٹھیکرے سے، اس نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکرے کی طرح ہے۔ اس نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جیسے ٹھیکرا ہوتا ہے، اور اس نے جنوں کو پیدا کیا آگ کے شعلے سے۔ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ پروردگار ہے دونوں مشرقوں کا اور پروردگار ہے دونوں مغربوں کا، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے چھوڑ دیا ہے دو سمندروں کو کہ وہ دونوں ملتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے پر چڑھتے نہیں ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ان دونوں قسم کے سمندروں سے موتی نکلتے ہیں اور مونگے نکلتے ہیں، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے لیے وہ چلنے والی کشتیاں ہیں جو سمندر کے اندر بلند ہوتی ہیں، ایسی جیسے پہاڑ ہوتے ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ فنا ہونے والی ہیں، اور تیرے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو بزرگی والی ہے، کرم والی ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور سورۃ الرحمن پچھلے ہفتے شروع کی گئی تھی، اور یہ آیتیں پچھلے ہفتے بھی تلاوت کی گئی تھیں، لیکن صرف ابتدائی 6 آیات کا بیان ہوا۔ تو آج کے درس میں آیت نمبر 7 سے مضمون کی ابتدا ہے۔ آیت نمبر 7 کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان کی بلندی کا ذکر کیا، اور پھر آگے زمین کی پستی کا ذکر کیا۔ آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان بلند ہے اور زمین اس کے مقابلے میں پست ہے، تو آسمان کی بلندی کا ذکر کیا کہ آسمان کو یہ بلند آسمان بنانے والا
اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور زمین کو بچھانے والا اور اس میں طرح طرح کی نعمتوں کو پھیلانے والا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آسمان و زمین کے درمیان ایک اور چیز کا ذکر کیا کہ آسمان بلند ہے، اسی نے بلند کیا ہے، اور زمین اس نے مخلوق کے لیے رکھی ہے، لیکن بیچ میں نظام عدل کا ذکر کیا کہ آسمان و زمین جو ہے یہ نظام عدل پر قائم ہے، ترازو پر قائم ہے، بیلنس پر قائم ہے، اور ہر ایک کو اس کا حق دینے کے اوپر قائم ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 7 کی ابتدا میں فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور آسمان کو اس نے بلند کیا۔ اب آگے یہ فرمانا چاہیے تھا کہ زمین کو اس نے رکھ دیا، لیکن وہ آگے ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ترازو کا اور میزان کا اس کا ذکر کیا۔ اور میزان کہتے ہیں وزن کرنے والی چیز، چاہے وہ پلوں والی ہو، چاہے آج کل کی جدید مشینیں آ جائیں اور اس کے ذریعے سے وزن کیا جائے، تو میزان کہتے ہیں ترازو کو۔ اور جب ترازو ہوتی ہے تو ترازو کے ذریعے سے ہر ایک کا تناسب معلوم کیا جاتا ہے، اور پھر جس کا جو حق بنتا ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو آسمان ہے اور یہ جو کائنات ہے اور یہ جو زمین ہے، یہ ساری کی ساری نظام عدل پہ قائم ہے۔ اللہ نے ایک تناسب رکھا ہے اس پورے نظام کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کا پورا پورا حق دیا ہے۔ اور پھر فرمایا تم لوگ بھی یہی کرو، اگر تم نے آسمان و زمین کے درمیان رکھنا ہے تو پھر نظام عدل کو قائم کرو، جس کا جو حق بنتا ہے وہ اسے ادا کرو، اور دیکھو دوسروں کا حقوق دینے میں ڈنڈی مت مارو۔ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں وہ تمہاری خالص اپنی ذات کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں صحت، قوت، طاقت، مال، دولت، صلاحیت، علم، یہ اور جو بھی نعمت دی ہے وہ اس لیے ہے کہ تم دوسروں کا حق ادا کرو، اپنا بھی حق ادا کرو۔ ان لنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولزورک علیک حقا ولضیفک علیک حقا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندی اور زمین کی پستی کا ذکر کیا، اور بیچ میں پھر نظام عدل کا ذکر کیا، اور فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور اس نے آسمان کو بلند کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس نے ترازو کو رکھ دیا۔ میزان اگر خالص لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو ترازو کے معنی میں آتا ہے، اور اسی لیے ہمارے اکثر اکابر نے ترازو ہی سے ترجمہ کیا ہے، لیکن بہت سارے مفسرین نے فرمایا کہ اس سے نظام عدل مراد ہے، اور عدل کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جو چیز جس طریقے سے دینی چاہیے اسی طریقے سے دی جائے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر ایک کو اس کے تناسب کے مطابق چیز دی ہے، سورج کو گرمی دے دی، چاند کو ٹھنڈک دے دی، زمین کو وہ نعمتیں دی جو زمین کے لیے مناسب تھیں، تو اور مخلوقات کو کچھ اور نعمتیں دیں۔ خلق کل شیء، اعطا کل شیء خلقہ فہدا، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کے حساب سے نعمتیں دی، پھر اس کو راستہ دکھا دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ عالم سے کہا تم نے یہ کام کرنا ہے، جاہل سے کہا تم نے یہ کام کرنا ہے، ڈاکٹر سے کہا تم نے یہ کام کرنا ہے، فلاں نے یہ کام کرنا ہے، سورج نے یہ کام کرنا ہے، زمین اور جناب ستاروں نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے بڑے توازن سے قائم فرمایا ہے، ایسا زبردست توازن ہے کہ جس میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آنے پاتا۔ چنانچہ آپ بہت عرصے پہلے پیشین گوئی کر سکتے ہیں کہ کب سورج گرہن ہوگا اور کب چاند گرہن ہوگا، اور دنیا میں کب کب سورج گرہن ہوا ہوگا اور آئندہ کب کب سورج گرہن اور چاند گرہن ہوگا۔ یہ اس لیے کہ یہ پورا نظام بڑے ہی میزان کے اوپر، بڑے ہی توازن کے اوپر، بڑے ہی ایک خاص اصولوں کے اوپر قائم کیا گیا ہے۔ اور جب یہ اللہ تعالیٰ نے سارا نظام اصولوں پر اور توازن پر قائم کیا ہے تو ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے کہ تم توازن قائم کرو اپنی زندگی کے اندر۔ اور یہی وہ توازن ہے جس کا انسان سے مطالبہ ہے۔ ہم پتہ نہیں نیک ہونے کا کیا مطلب سمجھتے ہیں،
ہر شخص کے اپنے ذہن میں ہوتا ہے کہ نیک ہونے کا یہ مطلب ہے، نیک ہونے کا یہ مطلب ہے، لیکن حقیقت میں نیک ہونے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آدمی ہر ایک کو اس کا پورا پورا حق دے، اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا حق دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حق پورا دے، صحابہ کو ان کا پورا حق دے، کتاب و سنت کو پورا حق دے، ماں کو اس کا حق دے، بیوی کو اس کا حق دے، بچوں کو اس کا حق دے، شاگردوں کو اس کا حق دے، جو اپنے سربراہ ہیں ان کو ان کا حق دے۔ ہر ایک دائیں بائیں آگے پیچھے ہر ایک کا حق آپ سے وابستہ ہے، اگر آپ یہ حقوق ادا کرتے چلے جائیں سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اور یہ ہے امانت جو ہمارے سپرد کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے آخر میں فرمایا کہ یہ امانت ہم نے پہاڑوں پر بھی پیش کی تھی، آسمان پر بھی پیش کی تھی کہ تم یہ امانت لے لو، ہر ایک کو پورا حق دو، صبر کریں، ہم نہیں کر سکتے جی یہ کام۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ سب نے انکار کر دیا کہ یہ کام بڑا مشکل ہے، اس کو بھی دو، اس کو بھی دو، اس کو بھی دو، اللہ کا بھی حق ادا کرو، بندوں کا بھی حق ادا کرو، یہ کام ہمارے بس سے باہر ہے، سب نے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے کہا جی میں حاضر ہوں، میں کوشش کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں کوشش کروں گا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ہے تو بڑا ظالم مگر اس میں عدل کی صلاحیت ہے تو جاہل لیکن اس میں علم کی صلاحیت ہے، اور باقی کے اندر عالم ہونے کی اور عادل ہونے کی صلاحیت ہی نہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا انہو کان ظلوما جہولا میں دیکھنے میں تو مذمت ہے لیکن حقیقت میں تعریف ہے۔ ظلوم ظلم کرتا ہے اپنے اوپر لیکن ہے عدل کرنے والا، اگر چاہے تو زبردست قسم کا عدل کر سکتا ہے، اور ہے تو جہول بہت جاہل لیکن اگر چاہے تو علم حاصل کر سکتا ہے اور علم کے مطابق فیصلے کر سکتا ہے، باقی چیزوں میں یہ صلاحیت نہیں۔ اور اسی لیے قرآن نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانات کے سپرد کر دو، جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دو، ماں کا حق اس کو دو، بیوی کا حق اس کو دو، بچوں کا حق اس کو دو، شاگردوں کا حق اس کو دو۔ اگر آپ نے ایک کا حق مار کے دوسرے کو دیا ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلی، یہ تو غیر محل کے اندر چیز کو رکھنا ہے۔ پورے دین کا حاصل یہ ہے کہ ادائے حقوق، کہ ہر ایک کا حق پورا پورا ادا کیا، نماز کے وقت میں نماز ہو، اور جو بندوں کا حق ادا کرنے کا وقت ہے اس میں بندوں کا حق ادا کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو ہم سے ہنستے تھے، بولتے تھے، اور گھر میں ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے، گھر کے کاموں میں ہماری مدد کرتے تھے، اپنی بکری کا دودھ خود دوہ لیتے تھے، اپنے چمڑے کے موزے خود سی لیتے تھے، اور بھی اپنے کام وَيَخْدُمُ نَفْسَ اپنے کام خود کر لیتے تھے۔ لیکن فرماتی ہیں جب اذان کی آواز آتی تھی تو اس طرح اٹھ کر چلے جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، بندوں کا بھی حق ادا ہو رہا ہے، اللہ کا بھی حق ادا۔ اب لوگ اسی سے گھبراتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ایک کام کروا لو، یا تو مسجد میں بٹھا دو یا گھر میں بٹھا دو، اور یہی شریعت کہتی ہے نہیں دونوں کام کرنے ہیں، تم نے مسجد میں بھی متقی بننا ہے، گھر میں بھی متقی بننا ہے، بازار میں بھی متقی بننا ہے، ہر جگہ تم نے جس کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے۔ یہ پورا نظام اسی کے اوپر قائم ہے۔ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ رحمان کی ان آیات میں ذکر کیا، تو ذکر تو کرنا تھا آسمان کا اور زمین کا، لیکن بیچ میں ترازو کا ذکر کر دیا، تو فرمایا وَالسَّمَاءَ میزانا، اور اس نے ترازو کو رکھ دیا، ہر چیز ایک خاص وزن کے ساتھ۔ اور یہ جو ڈاکٹر ہیں، سائنسدان ہیں، یہ جو کچھ باتیں کرتے ہیں وہی انہی اصولوں کے مطابق ہے کہ جو اصول انہوں نے کوشش کر کے دریافت کیے ہیں، تجربہ کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے علم دیا، عقل عطا کی انسان کو، تو یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے ایک خاص تناسب سے چل رہی ہے، ہر چیز کا ایک توازن ہے، ہر چیز کا ایک فارمولہ ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ پوری دنیا میں تمام انسانوں کے اندر جناب ایک قسم کا نظام کام کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑے ہی توازن کے ساتھ اس کو قائم فرمایا ہے۔ اس کو فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ،
اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو کو رکھ دیا، اللہ تطغوا فی المیزان، کہ دیکھو وزن کے اندر سرکشی مت کرنا، وزن کے اندر سرکشی مت کرنا، ترازو میں سرکشی نہ کرنا۔ ترازو میں سرکشی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب لینے کا وقت آئے تو تم یہ چاہو کہ زیادہ سے زیادہ مجھے ملے، اور جب دینے کا وقت آئے تو ڈنڈی مارنے کی کوشش کرو کہ کم سے کم دوسروں کو دو۔ یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو وہاں یہی دیکھا جائے گا کہ اس دنیا میں آدمی نے کس کس کا حق ادا کیا۔ ڈنڈی تو نہیں ماری، اور اس نے ایسا تو نہیں کیا کہ ایک کا حق مار کے دوسرے کو دے دیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے ترازو رکھی ہے۔ کیوں رکھی ہے؟ یہ سارا توازن کیوں رکھا ہے؟ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم لوگ وزن کے اندر حد سے تجاوز مت کرو، تم لوگ وزن کے اندر حد سے تجاوز مت کرو۔ حد سے تجاوز مت کرو، تجاوز یہ بھی ہے کہ جب لینے کا وقت آئے تو زیادہ لینے کی کوشش کرو، اور جب دینے کا وقت آئے تو کم سے کم دینے کی کوشش کرو۔ یہ حد سے تجاوز ہے۔ تمہیں چاہیے جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیتے رہو۔ آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو، انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن کے اندر کمی مت کرو۔ وہی بات جو بار بار فرمائی جا رہی ہے کہ انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو، جس کا جتنا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن کے اندر کمی مت کرو، یعنی وزن کے اندر ڈنڈی مت مارو۔ اردو محاورے میں کہتے ہیں ڈنڈی مارنا، یعنی وزن کے اندر کمی کر دینا۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن کے اندر ڈنڈی مت مارو۔ آگے فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس نے زمین کو رکھا ہے مخلوق کے لیے۔ زمین کو اس نے رکھا ہے مخلوق کے لیے۔ زمین کو اس انداز سے بنایا کہ اس میں طرح طرح کی مخلوقات زندہ رہ سکیں۔ چنانچہ سائنسدان بہت کوشش کر رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں، کئی زندگی کے آثار ان کو نہیں مل رہے، چاند، مریخ، فلاں فلاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک خاص تناسب سے سورج سے ایک خاص فاصلے پر اور اس انداز سے بنایا ہے کہ اس میں تمام مخلوقات آرام سے رہ سکتی ہیں، انسان بھی، جنات بھی، جانور بھی، چرند بھی، پرند بھی۔ فرمایا کہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس نے زمین کو رکھا ہے مخلوق کے لیے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور اس زمین کے اندر پھل ہیں اور کھجور ہیں شگوفے والی۔ زمین میں طرح طرح کے پھل اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، غذائیں تو ہیں ہی جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، لیکن مزے کے لیے جن پر انسان کی زندگی موقوف نہیں ہوتی، مگر انسان انہیں استعمال کرتا ہے فواکہ کے طور پر، پھل کے طور پر، لذت کے لیے، مزے کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے، اس لیے مزے لے لے کے کھانا چاہیے۔ ایک زمانے میں بہت پرہیز کر رہا اور دل کا مجھے شدید دورہ ہوا تھا، حضرت صدر صاحب مدد لوگوں نے مجھ سے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھوڑی تھوڑی استعمال کیا کر، مطلب کہ اتنا پرہیز بھی نہیں کہ جناب نعمتوں کو ناقدری شروع ہو جائے، اتنا بھی نہیں کہ بہت کھا لے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ بالکل نعمتوں کی ناقدری ہو۔ اور اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کس نے حرام کیے ہیں پاکیزہ رزق؟ کسی نے حرام نہیں کیا، آپ کھاؤ۔ کُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ جو کچھ زمینوں میں ہے حلال طیب ہے، کھاؤ، لیکن شکر ادا کرو، حقوق ادا کرو۔ تو یہاں فرمایا زمین اس نے رکھی ہے مخلوق کے لیے، فیہا فاکہۃ، اس زمین کے اندر پھل ہے، والنخل، اور
کھجور ہے۔ کھجور کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا کہ یہ عجیب پھل ہے کہ یہ پھل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، غذا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ عرب کے اندر ایک ایک مہینے تک کھجور استعمال کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے گزر جاتے تھے، 2 چاند، لیکن ہمارے چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو جو سامنے تابعی تھے انہوں نے حیران ہو کے پوچھا پھر آپ کا جو کس طریقے سے یہ کام چلتا تھا؟ فرمایا کہ 2 چیزوں پر، کھجور اور پانی۔ کھجور ہوتی تھی ہم وہ کھا لیتے تھے، اوپر سے پانی پی لیتے تھے۔ تو کھجور ایک ایسی نعمت ہے کہ جو بیک وقت پھل بھی ہے اور پھل کے ساتھ ساتھ یہ غذا کے طور پر بھی مکمل غذا ہے۔ ہر قسم کے وٹامنز اور ہر قسم کی قوت پہنچانے والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں۔ آگے فرمایا ذات الاکمام، کہ یہ پھل ہیں یا کھجوریں ہیں، یہ سب ذات الاکمام ہیں، اور یہ کم کی جمع ہے، اور کم کہتے ہیں شگوفے کو اور غلاف کو۔ چنانچہ یہ جو کھجوریں ہیں یہ ایک بڑے شگوفے کے اندر ہوتی ہیں، پھر وہ شگوفہ پھٹتا ہے، پھر اس کے اندر سے کھجوریں نمودار ہوتی ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے، اگر آدمی کچھ نہ دیکھے، ان پھلوں کو دیکھ لے کہ کیسی پیکنگ کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آدمی حیران ہوتا ہے۔ اگر آدمی سنترے کو دیکھے، مالٹے کو دیکھے، شریفے کو دیکھے، اخروٹ کو دیکھے، کیسی کیسی پیکنگ ہے، کسی کی اس طرح پیکنگ کی گئی، کسی کی اس طرح پیکنگ کی گئی، کیلے پیکنگ کیسی کی گئی، اور پھر اس کے اوپر سے آپ چھلکا اتارتے ہیں، پھر اندر سے مزے لے لے کر کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان سب چیزوں کو کم کے اندر چھپا رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے، اور جب تک یہ چیزیں اپنے غلاف میں رہتی ہیں عام طور سے خراب نہیں ہوتی، اور جب غلاف سے نکلتی ہیں تو پھر خرابی شروع ہوتی ہے ان کے اندر۔ تو کم کہتے ہیں شگوفے کو، کم کہتے ہیں غلاف کو، کم کہتے ہیں چھلکے کو، یعنی پھل کے اوپر جو بھی ایک چیز ہو جس نے اس پھل کو محفوظ کیا ہوا ہو، وہ ہے کم، کہ جس نے اسے چھپا رکھا ہے۔ تو فرمایا فیہا فاکہۃ، اس زمین کے اندر پھل ہیں، والنخل، کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، جو شگوفے والی ہیں، یعنی شگوفے کے اندر ان کو پیک کر کے پیش کیا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے، اور درختوں پر انہیں ظاہر کیا جاتا ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، اور دانے ہیں بھوسے والے، دانے ہیں، چنانچہ گندم کا بھی دانہ ہوتا ہے، جو کا بھی ہوتا ہے، اور چاول بھی ہوتا ہے۔ جتنے بھی دانے ہیں وہ دانے ایک دم نہیں ہوتے، اس کے اوپر بھی پیکنگ ہوتی ہے، ہر دانے کی پیکنگ علیحدہ ہے مولانا۔ کمال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، ہر پھل کی، ہر دانے کی علیحدہ علیحدہ پیکنگ ہوتی ہے، اور پھر اس طریقے سے اس کو پیک کیا جاتا ہے کہ جب اس کا آپ اوپر سے چھلکا اتار دیں تو وہ بھوسے کے طور پر کام آتا ہے، اور وہ جانوروں کو، جانور اس کے استعمال کرتے ہیں، اور اندر جو اس کے دانے ہیں، چاہے گندم کا دانہ ہو، چاہے جو کا ہو، چاہے چاول کا ہو، وہ آپ استعمال کرتے ہیں۔ یہ کس نے یہ پیکنگ کی، کس نے بنایا ہے ان سب کو؟ کسان تو صرف یہ کام کر سکتا ہے کہ بیج ڈال دے، کسان تو یہ کام کر سکتا ہے کہ پانی دے دے، لیکن اس کے بعد اس بیج کو پھاڑنا، پھر اس بیج کو کوپل بنانا، پھر اس کو ایک شاخ میں تبدیل کرنا، پھر ان شاخوں کے اوپر طرح طرح کے دانے اگانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا والحب ذو العصف والریحان، اور دانے ہیں کہ جو بھوسے والے ہیں، دانے بھی ہیں، دانوں کے اوپر بھوسا بھی ہے، اور وہ بھوسا وہ بھی کام آتا ہے، کبھی مخلوق، کبھی انسانوں کے کام آتا ہے، ورنہ جانوروں کے تو کام آتا ہی آتا ہے۔ آگے فرمایا والریحان، اور ریحان، ریحان کہتے ہیں خوشبودار پھولوں کو۔ بعض پھول ایسے ہوتے ہیں کہ جو کھانے کے کام نہیں آتے لیکن خوشبو کے کام آتے ہیں، چمیلی کی خوشبو ہے، گلاب کی خوشبو ہے، اور جناب موتیے کی خوشبو ہے۔ عام طور سے ان پودوں کو کھایا نہیں جاتا لیکن خوشبو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نباتات ان میں بنائی ہیں، طرح طرح کی جھاڑیاں ہیں، طرح طرح کی، کوئی ان میں غذا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کوئی دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے،
کسی کو انسان کھاتے ہیں، کسی کو جانور کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی توازن کے ساتھ، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اس پورے نظام کو بنایا ہے، جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا والحب ذو العصف والریحان، اور دانا جو بھوسے والا ہے، والریحان اور خوشبودار پودے ہیں۔ اب یہ نعمتیں ذکر کی، اس کے بعد پہلی مرتبہ یہ لفظ آیت آ رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ آلہ الیون کی یا الیون کی جمع ہے، اس کا مجرد الیون بھی آتا ہے، الیون بھی آتا ہے، اور اس کے معنی نعمت کے بھی ہوتے ہیں، اس کے معنی قدرت کے بھی ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے حضرت شیخ الہند قدس اللہ سرہ نے تفسیر عثمانی میں، اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس آیت میں کہیں تو نعمتیں مراد ہیں کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور کہیں قدرت مراد ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ جہاں نعمتوں کا ذکر ہے تو وہاں تو نعمتیں مراد ہیں، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لیکن جہاں عذاب کا ذکر ہے، پکڑ کا ذکر ہے، سختی کا ذکر ہے، تو وہاں قدرت مراد ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کیسا قادر مطلق ہے، اس نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کی قدرت ایک ایک چیز سے ظاہر ہوتی ہے، تو تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہ آیت جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورۃ الرحمن میں 31 مرتبہ آئی ہے۔ سورۃ الرحمن کی جو کل آیات ہیں وہ ہیں 78 آیتیں ہیں، اور 31 مرتبہ اس میں یہ آیت جو ہے اس کو ذکر کیا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن طاقتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کہیں نعمتیں مراد ہیں، کہیں قدرتیں مراد ہیں، کہیں طاقت مراد ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں یعنی جن و انس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، انسان کو پیدا کیا سوکھی ہوئی مٹی سے، کالفخار جو ٹھیکرے کی طرح ہے۔ قرآن مجید نے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا ہے یا انسانوں کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہیں تو فرمایا ہے خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، مٹی سے پیدا کیا، کہیں فرمایا ہے من طین، کہ کیچڑ سے پیدا کیا ہے، کہیں فرمایا من حمأ مسنون، اس کیچڑ سے جو سڑ گیا تھا، اور کہیں فرمایا صلصال، وہ سڑا ہوا کیچڑ جب جم گیا اس سے پیدا کیا۔ تو کہیں آ رہا ہے کہ خلقہ من تراب، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، اور کہیں فرمایا گیا من طین، کیچڑ سے، یعنی جب اس مٹی کے اندر پانی ملا دیا گیا، اور جب پانی ملا دیا گیا تو وہ کیا بن گئی؟ کیچڑ بن گئی، اسے طین کہتے ہیں۔ پھر وہ کیچڑ پڑا رہا، اس میں بدبو پیدا ہو گئی، تو اسے کہتے ہیں حمأ مسنون۔ اور پھر اس کے بعد اس میں ایک قسم کی سختی پیدا ہو گئی، وہ سوکھ گیا، وہ کیچڑ، سڑا ہوا کیچڑ سوکھ گیا، اور سوکھنے کے بعد وہ کھن کھن بولنے لگا، اور کھن کھن ایسا بولنے لگا جیسے آگ میں پکا ہوا ٹھیکرا۔ اگر آپ کسی مٹی کو پانی میں لگا کے
پھر اس کے بعد آگ پہ اس کو پکائیں گے تو وہ ٹھیکرا بن جائے گا. پھر جب آپ اس کو یوں کریں گے ٹھک 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 اس میں آواز آنے لے. ویسے آپ مٹی میں کیچڑ میں کریں تو آواز نہیں آئے گی، لیکن ٹھیکرے میں آتی ہے آواز. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مٹی میں پانی کے ذریعے سے، پھر اس کو سڑا ہوا کیچڑ، پھر وہ سڑا ہوا کیچڑ جو خشک ہو گیا اس سے پیدا. اب وہ جو خشک سڑا ہوا کیچڑ جو خشک ہو جائے اسے فرمایا کہ سلسال، انسان کو پیدا کیا سلسال سے. اب ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی خوبصورت، میں بھی کچھ نہ کچھ خوبصورت، بڑے اچھے جناب ہمارے چہرے بھی ہیں، جسم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اندر کیا ہے؟ اندر جو ہے یا مٹی ہے یا پانی ہے یا سڑا ہوا کیچڑ ہے. چنانچہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کا تجربہ کیا جائے اور انسان کے اندر سے جو پانی، ہوا اور خلا ہے وہ نکال دیا جائے تو انسان جو اس ہتھیلی کے اوپر آ جائے گا. اتنا چھوٹا سا ہے انسان. یہ جو ہمارے اتنا لمبا آپ کو 5 فٹ 6 فٹ آدمی نظر آتا ہے تو اس کے اندر جو ٹھوس مادہ ہے وہ بہت کم ہے، زیادہ تر پانی ہے، کیچڑ ہے اور سڑا ہوا کیچڑ ہے. چنانچہ اندر جو ہے وہ پیپ ہے اور پخانہ ہے اور پیشاب ہے. آپ یہ خوبصورت سی کھال ہے، اس کو اتاریں پھر نیچے دیکھیں ہے کیا؟ یہ تو خوبصورت سی کھال اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے اوپر چڑھا رکھی ہے. اس کھال کے اوپر ہم مرتے ہیں، آئینہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ کتنا خوبصورت آدمی سامنے کھڑا ہوا ہے، لیکن اندر تو سڑا ہوا کیچڑ ہے. اور پھر وہ سڑا ہوا کیچڑ بھی ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو تھوڑا سا سخت بنا دیا ہے. چنانچہ انسان جو ہے دیکھنے میں سخت بھی نظر آتا ہے. پیدا کیا گیا اس کو مٹی سے، پھر اس مٹی کے اندر پانی ملایا گیا تو وہ تین بن گیا. پہلے تراب تھا پھر تین بن گیا. پھر وہ پانی ملیا ہوا کیچڑ جو تھا وہ سڑ گیا تو حمأ مسنون بن گیا. پھر وہ حمأ مسنون جو ہے اس میں تھوڑی سی سختی پیدا ہوئی، ایسی سختی پیدا ہوئی جیسے ٹھیکرے میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور وہ بولنے لگا جیسے ہم آپ بول رہے ہیں جی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب تشبیہ دی ہے کہ خلق الانسان من صلصال، انسان کو پیدا کیا جمی ہوئی مٹی سے، سڑے ہوئے سوکھے کیچڑ سے، کل فخاری، جیسے کہ ٹھیکرا ہوتا ہے جسے آگ میں پکایا جائے. اس کو آگ میں پکایا نہیں گیا. انسان جو ہے وہ آگ سے پیدا نہیں ہوا. آگ سے پیدا ہونے والی چیز جن ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. انسان مٹی اور پانی سے پیدا ہوا ہے. چنانچہ پورے انسان کے اندر یا مٹی ہے یا پانی ہے یا کیچڑ ہے. اوپر سے ایک کھال اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت لگا دی ہے کہ ہمارے اندر کا جتنا کیچڑ اور گند ہے وہ چھپ گیا. فرمایا خلق الانسان من صلصال، اور ایسا خوبصورت جسم بنایا ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہے، اندر سڑا ہوا کیچڑ ہے. اور پھر اندر ایک زبردست قسم کی فیکٹری لگاتی ہے. ایسی زبردست فیکٹری ہے کہ دل مسلسل اپنا کام کر رہا ہے، گردے اپنا کام کر رہے ہیں اور جگر اپنا کام کر رہا ہے. جسم میرا ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ جسم کے کتنے، دل کے کتنے والو کھلے ہوئے ہیں، کتنے والو بند ہیں. مجھے نہیں پتا کہ جو میرا جگر ہے وہ کون کون سے کیمیکل اس وقت میں بنا رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ گردے کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. جسم میرا ہے لیکن مجھے کچھ پتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ نظام فٹ کیا ہوا ہے، اس کے حکم سے چلتا رہتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے پورا نظام ایک دم ٹھہر جاتا ہے. پھر وہ آدمی جو چہکتا مہکتا تھا لاش میں تبدیل ہو جاتا ہے، جا کر مٹی میں اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. مٹی ہی سے پیدا ہوا تھا، دوبارہ مٹی میں حوالے کر دیا جاتا ہے. اس کو فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو پیدا کیا کھنکتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا. یہ ترجمہ ہے حضرت شیخ الہند کا، کھنکتی ہوئی مٹی سے جیسے کہ ٹھیکرا. اور حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی یہی ترجمہ کیا. اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. تو وہ کھناتی ہوئی مٹی جو خشک ہو گئی تھی تو اس سے انسان کو پیدا کیا گیا. اس لیے انسان جو ہے وہ دیکھنے میں خشک نظر آتا ہے لیکن اندر پانی ہے، مٹی ہے، کیچڑ ہے. اور جو کچھ ہم غذائیں استعمال کرتے ہیں، چاہے دانہ استعمال کریں، چاہے پھل استعمال کریں، چاہے جانوروں کا گوشت استعمال کریں، پرندوں کا، وہ بھی سب کا سب مٹی سے پیدا ہوتا ہے. تو مٹی ہی مٹی ہے، پہلے بھی مٹی، بعد میں بھی مٹی.
اور اس وقت میں بھی ساری زندگی مٹی پر چل رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مٹی کو وہ خوبصورتی عطا کی ہے کہ جناب انسان خود بھی اپنے اوپر مرتا ہے، دوسروں پر بھی مرتا ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو پیدا کیا کھنکتی ہوئی مٹی سے جیسے ٹھیکرا ہوتا ہے۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو پیدا کیا آگ کے شعلے سے، جنوں کو پیدا کیا آگ کے شعلے سے۔ ایک آگ ہوتی ہے، ایک اس کو اوپر شعلہ ہوتا ہے۔ جو آگ ہے تو وہ تو اتنی لطیف نہیں ہوتی کہ اس کے دوسری طرف نظر آئے، لیکن جو شعلہ ہوتا ہے تو وہ شعلہ اوپر جا کر ہلکا ہو جاتا ہے، تیز تو ہوتا ہے مگر ہلکا ہو جاتا ہے، اور اس میں آر پار نظر آتا ہے، یعنی شعلہ نظر نہیں آتا، اس کے پیچھے کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جن کو جو پیدا کیا، جنوں کو، تو من مارج من نار، آگ کے شعلے سے۔ چنانچہ جن موجود ہوتے ہیں، اب بھی موجود ہوں گے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہوا، فضا کے اندر ہوا موجود ہے، آکسیجن موجود ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ فضا کے اندر موجود ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ جن بھی موجود ہیں مگر نظر نہیں آتے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنوں کو پیدا کیا آگ کے شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، وہ پروردگار ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا، دونوں مشرقوں کا، دونوں مغربوں کا۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب پہ جا کر غروب ہو جاتا ہے، لیکن روزانہ اس کا فاصلہ تھوڑا 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 اپنی جگہ سے ہٹتا رہتا ہے۔ سردی میں کونے سے نکلا، کونے میں جا کے غروب ہو گیا تو فاصلہ کم طے کرتا ہے، لیکن سردیوں میں اور گرمیوں میں وہ اوپر سے ہوتا ہوا دوسری طرف جا کر غروب ہوتا ہے۔ تو اسی لیے سردی کا اور گرمی کا مشرق علیحدہ علیحدہ ہے، اور سردی اور گرمی کا مغرب بھی دونوں کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، اور پھر ان کے درمیان بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر دن کا مشرق اور مغرب علیحدہ ہے۔ اسی لیے ایک دوسری جگہ میں قرآن نے فرمایا فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی، ہم قادر ہیں علی ان نبدل خیرا منہم، ہم ان سے بہتر لوگوں کو اس دنیا میں لا سکتے ہیں۔ تو یہ مشارق اور مغارب، سورۃ المعارج کے اندر مشارق اور مغارب کو ذکر کیا گیا، اور یہاں رب المشرقین و رب المغربین، یعنی سورج کا جو سردی کا مشرق ہے وہ علیحدہ ہے، گرمی کا مشرق علیحدہ ہے، اور اسی طرح گرمی کا مغرب اور سردی کا مغرب علیحدہ۔ فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، وہ پروردگار ہے دونوں مشرقوں کا اور پروردگار ہے دونوں مغربوں کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں تک کا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے کیونکہ وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو کو رکھ دیا کہ تم ترازو کے اندر سرکشی مت کرنا، کہ تم ترازو کے اندر سرکشی مت کرنا، اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو۔ اقیم الوزن بالقسط، انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو، اور ترازو کے اندر ڈنڈی مارو۔ اور اس نے زمین کو رکھ دیا مخلوق کے لیے، اس زمین کے اندر پھل بھی ہیں، کھجورے بھی ہیں، شگوفے والے، غلاف والے، اور دانے ہیں جو جن پر بھوسا ہوتا ہے، اور خوشبودار پودے ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن میں پکا ہوا ٹھیکرا ہوتا ہے، اور اس نے جنوں کو پیدا کیا آگ کے شعلے سے، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔
وہ پروردگار ہے دونوں طرف کے مشرق کا اور دونوں جانبوں کے مغرب کا، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید سیکھنے سکھانے والوں میں شامل فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں امت کے ان بہترین لوگوں میں شامل فرما دیجئے جن کے بارے میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے جن کے بارے میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کے سب سے معزز لوگ وہ ہیں جو قرآن کو تھامنے والے ہوں۔ یا اللہ ہمیں قرآن کا تھامنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید کو پڑھنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر اپنے رضا کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔